السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا۔ محترم حضرات، ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جس دین میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمیں نہ صرف عقیدے کی جانب رہنمائی کی گئی ہے، بلکہ ہماری رہنمائی دنیا سے متعلق بھی تمام امور کے اندر کی گئی ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کو ایسے انداز میں دیا گیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پریشانیاں پیش آتی ہیں، جہاں بھی ہمیں شکوک و شبہات پہ گھیر لیتے ہیں، تو قرآن و سنت کی دلیلیں ہمیں وہاں پہ راستہ دکھاتی ہیں، ہمارے لیے روشنی کا مینار بن جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو تجارت جو خالص انسان کے اپنے فائدے کی چیز ہے، جس میں انسان کماتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کا حقیقی عبادت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہ انسان کی اپنی زندگی گزارنے، اپنے پیٹ بھرنے، اپنے پہننے اوڑھنے سے متعلق کمانے کا، پیسہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں بھی شریعت اسلامیہ کی رہنمائی ہمارے لیے ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ہمارے لیے سود مند ہو اور ہم اس انداز میں رہیں کہ ہمیں کسی پہ کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سی بات کہی ہے: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ شکل ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں میں فرق ہے۔ بیع کے اندر بھی آپ جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ کا مقصد منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہاں بھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کی قیمت ہوتی ہے اور سامنے والے کو آپ دیتے ہیں تو آپ اس سے وہ قیمت وصول کرتے ہیں، اور جتنے میں آپ نے خریدا تھا اس سے زیادہ قیمت پہ آج بیچتے ہیں، تبھی تو منافع حاصل ہوتا ہے۔ تو اصل آپ دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ اور منافع حاصل ہو رہا ہے بیع کے اندر۔ یہی چیز آپ کو سود کے اندر بھی نظر آئے گی۔ سود میں آپ پیسہ دیتے ہیں، سامنے والے سے پیسہ لیتے ہیں، تھوڑا زیادہ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو ٹائم دیا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک انسانیت کے مزاج کے مطابق ہے، ایک انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جو مزاج کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی۔ جس قیمت میں آپ نے خریدا ہے اسی قیمت پہ آپ بیچیں گے تو پھر آپ اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ وہیں اس کے مقابل میں کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، سامان کی نہیں، پیسے کی ضرورت ہے، آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، یا سامان کی ضرورت ہے، سامان آپ ادھار پہ دیتے ہیں، اب وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ کو ٹائم پہ پیسہ نہیں دے پاتا ہے، تو آپ اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں انسانیت مر جاتی ہے۔
یہاں صرف آپ مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں، اس کی غربت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہی چیز آپ خرید و فروخت میں کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ لوگ آپ پر ڈیپینڈ ہیں. آپ کے ہاتھ سے خریدتے ہیں، دوسری دکانیں موجود نہیں یا مارکیٹ میں وہ سامان موجود نہیں ہے، آپ اسے روک کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کے پاس سے خریدنے کے لیے. جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے مارکیٹ میں اتارتے ہیں تو ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. جو 50 روپے کا ہے اس کو 100-200 روپے میں بیچتے ہیں. اسے شرعی زبان میں احتکار کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ریٹ بڑھا دیا. منافع تو آپ کو ایسے ہی مل رہا ہے، لیکن ابھی آپ مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ مزید ریٹ میں ڈبل ٹیبل کر رہے ہیں، تو اس کو شریعت میں حرام کر رہے ہیں. تو بیع کی یہ شکل بھی شریعت کے اندر حرام ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر ظلم کی ہر صورت حرام قرار دی گئی، دھوکے کی ہر صورت حرام قرار دی گئی، انتہائی مجبوری اور لاچاری کی صورت کو حرام قرار دیا گیا. شریعت کا حکم اتنا وسیع ہے کہ آج کے زمانے میں بھی جو نئی اور جدید شکلیں تجارت کی پائی جاتی ہیں اس میں بھی شریعت نے حلال و حرام کو بالکل واضح کر دیا ہے. حرام کیا ہے جدید صورتوں میں، حلال کیا ہے جدید صورتوں میں. اس کو بھی آپ کسی آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ بتا دے گا کہ شریعت کے اصول کی روشنی میں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. آج کے درس کا اصل مقصد یہی ہے کہ کچھ حرام صورتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اس لیے کہ حلال صورتیں بہت زیادہ ہیں اور شریعت نے حلال کو زیادہ کیا ہے، حرام کو بہت تھوڑا رکھا ہے. آپ تجارت کے بعد بھی شریعت کے اصول دیکھیں گے تو 4 اصول آپ کو اہم مل جائیں گے، جس کی روشنی میں آپ حرام کو پہچان سکتے ہیں، حلال کو بھی جان سکتے ہیں. تو آپ سوچیں صرف 4 اصول ایسے ہیں جن کی وجہ سے حرام ہونے حلال ہونے کا. ان 4 کے علاوہ جتنی بھی آپ کی شکلیں بنتی ہیں سب کی سب حلال ہیں. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں حلال راستے بہت زیادہ ہیں اور حرام راستہ بہت تنگ ہے. لیکن آج ہمارا ذہن کیا ہے، ہم حرام چیزوں کو جانتے ہیں اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شریعت میں حرام چیزیں بہت ہیں، حلال چیزیں بہت کم ہیں. یعنی ہماری سوچ بھی الٹی ہو چکی ہے، اب اسی آیت کو جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، یعنی تجارت کی ساری شکلیں آپ کے لیے حلال قرار دی گئی. اب سود کی صرف شکل آپ کے لیے حرام کی گئی. اب اگر آپ پڑھیں گے اور خاص طور پہ تجارت کی جو شکلیں قدیم شکلیں تھیں، جدید شکلیں ہیں، ان تمام کو آپ دیکھیں گے تو سود کے اندر صرف 2 قسمیں پائی جاتی ہے. بس سود کے اندر صرف 2 قسمیں ہیں، یعنی اضافے کا سود، تاخیر کا سود. اب اس کی مزید جو نئی صورتیں ہیں وہ الگ ہیں. تو سود میں صرف 2 چیزیں داخل ہوتی ہیں اور تجارت کے اندر لا تعداد صورتیں اور شکلیں داخل ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت میں حرام کتنا کم ہے اور حلال کتنا زیادہ ہے. موجودہ دور کے اندر چونکہ لوگوں کے اندر مادیت زیادہ ہے اور وہ پیسے کے پیچھے زیادہ پڑے رہتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہمیں مل جائے جہاں سے پیسے زیادہ ملے، محنت کم ہو. اور اسی کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ چیز ہر انسانی ذہن کے اندر داخل ہوتی ہے اور فطری طور پہ کہ کوئی شخص اگر بہت جلد مالدار ہو جاتا ہے، بڑی جلد اگر اس کے اندر مالداری آ جاتی ہے تو وہ غلط طریقہ ہی اختیار کرتا ہے، صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتا. اور یہ مشہور صورتحال
آپ قانونی نظر میں بھی دیکھیں گے تو قانون کی نظر میں بھی یہ مشکوک صورتحال ہو جاتی ہے۔ کسی کے ہاں اگر بہت جلد بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ڈپارٹمنٹ والے اس کے اوپر چھاپے مارتے ہیں، اس کی چھان بین کرتے ہیں، اس کے حساب کتاب کو چیک کرتے ہیں۔ یعنی یہ انسانی فطرت اور مزاج کا نتیجہ ہے کہ غلط پیسے جلد آنا کوئی نہ کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی، ہم غیر شرعی کی بات کریں گے، یہ غیر شرعی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ اب آج کے زمانے میں لوگ اسی طریقے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور بلا محنت زیادہ پیسے کمانے کی چکر کرتے ہیں، جو شرعی اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے صرف چند ایک غیر شرعی اور ناجائز تجارت کی شکلیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کی شکلیں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہاں، آپ اصول جان جائیں گے تو آپ پھر تمیز کر پائیں گے کہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام۔ موجودہ دور کی جو نئی شکلیں ہیں ان میں آن لائن ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے، آن لائن تجارت کی شکلیں، ان میں مثال کے طور پہ آن لائن فوریکس ٹریڈنگ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، فوریکس ٹریڈنگ۔ اس میں پہلے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ کرنا، اور وہ بھی یعنی فزیکل طور پہ سامنے ایک کو دے کر دوسرے کو لے لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ 100 سعودی ریال کو انڈین روپے میں چینج کرا رہے ہیں کسی بھی ایکسچینجر کے یہاں سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، پیسے کو پیسے سے تبدیل کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ لیکن یہاں پہ شریعت کا دو اصول ہے، یہ دو اصول اگر آپ نے اپنائے تو آپ کا وہ لین دین صحیح ہوگا، اگر آپ نے نہیں اپنائے تو آپ کا وہ لین دین غلط ہو جائے گا۔ پہلا اصول کیا ہے کہ اگر کسی کرنسی کو کسی کرنسی سے تبدیل کیا جائے یا ایک ہی کرنسی کو اسی کرنسی سے تبدیل کیا جاتا ہے تو پہلا اصول یہ ہے کہ وہ بالکل نقد ہونا چاہیے، یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ۔ پہلی چیز یہ نقد ہونا ضروری ہے، اور نقد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی جگہ پہ آپ کو کرنا ہے، اس میں ادھار نہیں ہوگا، لیٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے لیٹ کیا، مثال کے طور پہ آپ 100 ریال دے کر سامنے والے یہ بولتا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں لا کر آپ کو دیتا ہوں، تو یہ سود میں شامل ہو جائے گا، اسے ربا النسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سیم کرنسی ہے اور پھر آپ چینج کرا رہے ہیں، سیم کرنسی چینج کرا رہے ہیں، تو وہاں پہ دونوں کا برابر ایکول ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی کرنسی زیادہ ہے یا کم ہو جاتی ہے، سیم کرنسی میں ایک کی طرف زیادہ ایک طرف کم ہوتا ہے تو حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ مثال میں تھوڑا الگ انداز کی دے رہا ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سگنل پہ بھیک مانگنے والے افراد، کوئی ان کو سکہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، یہ لوگ سارے سکے کو جمع کرنے کے بعد کسی دکاندار یا بینک والوں کو لے جا کے دیتے ہیں۔ جن کو بھی دیا جاتا ہے، جن کو عام طور پہ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر 100 سکے ہیں تو اس سے کم پیسے دیں گے، یعنی 105 سکے پہ 100 کا نوٹ آپ کو دیں گے۔ اس طریقے سے معاملہ عام طور پہ کیا جاتا ہے سکوں کا، یا اسی طریقے سے چینج کرنے کا۔ دوسری مثال، کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں آپ کے بڑے پرانے نوٹ ہیں، آپ لے جا کر اس کو دے دیتے ہیں اور وہ کم پیسے میں اسے دیتا ہے، آپ کو نیا نوٹ دے دیتا ہے۔ یہ صورت بھی اختیار کی جاتی ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ شادی وغیرہ کے موقع پہ جو نئے نوٹوں کا ہار بناتے ہیں تو پرانی کرنسی آپ زیادہ دے کر بالکل نیا نوٹ آپ لیتے ہیں جو اس سے کم قیمت کا ہوتا ہے۔ یہ سب کی سب ساری شکلیں یہ سود کی ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جتنے پیسے آپ نے دیے اتنے پیسے آپ نے حاصل نہیں کیے۔ یہ شریعت کی زبان میں ربا الفضل کہلاتا ہے، یعنی اضافے کا سود۔ اب کرنسی کے اندر، دو کرنسیوں کے اندر جو سب سے اہم جو چیز ہے دو کرنسیوں میں،
وہ یہ کہ ہمیشہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. آپ ایک ہاتھ سے دیجیے، سامنے لیے، لیٹ نہیں. اگر لیٹ لیا گیا تو ایسی صورت میں سود ہو جائے گا. اب یہ جسمانی طور پہ یعنی آپ دے رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں، سامنے ہی یہ معاملہ ہوگا. اگر یا بینک کے ذریعے سے آپ کر رہے ہیں تو بینک کے آپ سے پیسہ فوراً ادھر سے آپ سے لیا اور ادھر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر کی شکل میں ڈال دیا. تو یہ صورت جائز ہے. یعنی اس فوری طور پہ اگر ہوتا ہے، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، دونوں صورتوں میں اگر فوری طور پہ ہو رہا ہے تو کوئی اچھی بات نہیں. یہاں پہ جو آن لائن فورکس ٹریڈنگ کی جاتی ہے اس کے اندر سامنے والا ایک شخص سے آپ پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن آپ کو فوری طور پہ قبضہ نہیں ملتا، یعنی فوراً آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے. اور اسلام کے اندر کرنسیوں کے تعلق سے جسے بیع صرف کہا جاتا ہے، کرنسیوں کے تعلق سے اصول ہے کہ بالکل نقد ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کے اکاؤنٹ پہ لیٹ پیسے آتے ہیں یا جو چینج ہوتا ہے چینج ہونے کے بعد لیٹ ہوتا ہے، اس وقت تک آپ کو تصرف کا حق نہیں ہوتا. یعنی ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک آپ اس کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کچھ بھی آپ یعنی وہاں سے لینے کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے کسی کو، یا فوری طور پہ دوبارہ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی یہ حرام ہے. اس میں آپ کو صرف اسکرین پہ ڈیجٹ نظر آئیں گے، ہندسے نظر آئیں گے، لیکن حقیقی طور پہ آپ کو ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور اس بنیاد پہ آن لائن فورکس ٹریڈنگ یہ حرام ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں لیوریج سسٹم ہوتا ہے، یعنی جو کمپنیاں ہیں وہ گاہک کو اصل رقم سے کبھی کبھی 100 کبھی کبھی 500 گنا تک زیادہ تجارت کرنے کا موقع دیتی ہے. ہم آپ کو پیسے دیں، آپ لگائیں گے، کچھ آپ نے لگایا، کچھ کمپنیاں دیتی ہیں. اب جو کمپنیاں آپ کو دیتی ہیں یہ حقیقت میں سودی قرض ہوتا ہے، یہ سودی قرض کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور سود لینا یا سودی قرض لینا یہ حرام ہے اسلام کے اندر. تو یہ اس وجہ سے بھی حرام. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں صرف چارجز بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ٹریڈر 24 گھنٹے سے زیادہ کھلی رہتی ہے تو اس پر سود کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اور اس کو چھپانے کے لیے عام طور پہ اسلامک اکاؤنٹ کا نام دیا جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کو رجھانے کے لیے ہمیشہ اسلام کا نام دیا جاتا ہے. تو اسلام کا نام لے کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، جبکہ اسلامک اکاؤنٹ آپ کو دکھایا جاتا ہے، اسلامک اکاؤنٹ، لیکن حقیقت میں اس کی جو اصل ہوتی ہے وہ سود پر مبنی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی یعنی یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ آن لائن ٹریڈنگ یا فورکس ٹریڈنگ یہ حرام ہے. اب جائز کیا ہے؟ جائز یہ ہے کہ ان وجوہات کو آپ ختم کر لیجیے، اپنی اصل رقم کو کسی جائز چیز میں لگا دیجیے جہاں سے آپ کو فائدہ حاصل ہو. یعنی یہ چیزیں اگر آپ کو کرنا ہی کاروبار کرنا ہے تو آپ آف لائن کیجیے یا آن لائن ایسی صورت میں کریں کہ فوری طور پہ پیسہ ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے، حقیقت میں چلا جائے، صرف دکھاوا نہ ہو. تو اگر یہ صورت اختیار کی جاتی ہے، جیسا کہ ہے نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز ہے نہیں، لیکن اگر یہ طریقہ اپنا لیا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ایپ اور ویب سائٹ تیار کر لی جاتی ہے تو جائز ہے. دوسری جو چیز ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے. کرپٹو کرنسی کے بارے میں عام طور پہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ ایک لمبا ٹائم ہو چکا ہے. اس میں بٹ کوائنس ہیں اور دیگر کوائنس بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے. میں اختلاف بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں تو دوسرے علماء اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. بہت سارے علماء کرام نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن اکثر علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے ہیں. کیوں حرام قرار دیا جاتا ہے؟ شریعت میں اصول ہے. شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ مال ہونا چاہیے جس کی قیمت ہو. ہر وہ چیز جس کی قیمت نہیں ہوتی وہ چیز بیچنا اور خریدنا حرام ہے. جس چیز کی کوئی قیمت نہیں، جس چیز کی قیمت ہے اس کو بیچنا اور خریدنا ہی جائز ہے.
جیسے مثال کے طور پہ پہلے زمانے کے اندر مٹیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، پتھروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ سے پتھر اور مٹی اٹھا لیتا تھا اور استعمال کرتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں مٹی کی قیمت ہوتی ہے، پتھروں کی قیمت ہے۔ آج اگر آپ کسی کی زمین سے مٹی نکالنا چاہتے ہیں تو سامنے والا آپ سے پیسہ وصول کرے گا، اس لیے کہ ابھی اس کی قیمت ہے، اس زمانے میں قیمت نہیں تھی اس لیے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج کے زمانے میں قیمت ہوگی تو آج اس کو بیچنا اور خریدنا دونوں جائز ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کے اندر میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، کرپٹو کرنسی کے اندر کرنسی یا مال نہیں ملتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی کوائن حقیقی کوائن نہیں ہے، حقیقی روپے بھی نہیں ہے، حقیقی پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر پوچھیں کرپٹو کرنسی میں کیا ملتا ہے آپ کو، تو آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی سکہ ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، شادی کا سکہ ہوتا ہے، کوئی سکہ ہوتا ہے جس کی قیمت ہوتی، جس کی حقیقی ویلیو ہوتی، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز شکل میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں، کرپٹو کرنسی میں صرف آپ کو ڈیجٹ ملتے ہیں، اور اس ڈیجٹ کی کیا قیمت ہے، 1 2 3 4 نمبروں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اس کو یہ مال متقوم نہیں ہے، ایسا نہیں جو قیمتی مال ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر ممالک اس کو قبول نہیں کرتے، کرپٹو کرنسی کو اکثر ممالک قبول نہیں کرتے، قانونی حیثیت اسے حاصل نہیں ہے یا قانونی سرپرستی سے حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی گارنٹی نہیں لے رہا ہے کہ یہ پیسے آپ کے ہیں یا ہم ان پیسوں کی گارنٹی دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو اگرچہ آپ کے موبائل میں ڈیٹ آتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا پیسہ کہاں پہ بینک میں رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بینک کی دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ریزرو بینک کے آف انڈیا آپ کے پیسے کی ضمانت لیتا ہے اور آپ کو پیسے واپس کرے گا، تو یہ قانونی سرپرستی ہے۔ لیکن کرپٹو کرنسی میں ایسی کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی بھی آپ کی ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں ہے، اور حقیقت میں کہیں پہ پیسہ نہیں، نہ ڈالر کی شکل میں، نہ روپے کی شکل میں، نہ سونے کی شکل میں، نہ کسی اور شکل میں۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اس کے اندر غرض اور دھوکہ ہے، سٹے بازی ہے۔ سٹے بازی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمتوں میں کبھی اتنا اچھال آتا ہے کہ ایک کوائن کی قیمت کئی لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، اور اچانک سڈن اتنا زیادہ گرتا ہے کہ وہ 1 روپے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اوپر اور نیچے اچھال ہوتا ہے یہ غیر فطری ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی کرنسی میں، دنیا کی کوئی بھی کرنسی اتنا تیزی سے ڈاؤن نہیں ہوتی، اور اگر ڈاؤن ہوتی ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ملک دیوالیہ ہو گیا، کسی ملک پہ حملہ ہوا، وہاں پہ وہاں کی تجارت خراب ہوئی، جیسے ابھی آپ نے دیکھا امریکہ وغیرہ کے حالات جب خراب ہوئی تو کرنسی بھی ڈاؤن ہوئی۔ تو ہر بڑی کرنسی ڈاؤن ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، لیکن کرپٹو کرنسی پہ ڈاؤن ہونے کا کوئی ریزن نہیں، اپ ہونے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کچھ سٹے بازیاں چل رہی ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں اس طرح کے جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو غرض کہا جاتا ہے، دھوکہ۔ آپ کو نہیں معلوم کہ سیکنڈوں میں آپ زیرو ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سیکنڈوں میں آپ کروڑپتی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ معاملہ شریعت کی نگاہ میں دھوکہ ہے، جوا ہے ایک طریقے سے، کہ آپ نے پیسے لگائے، آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کا پیسہ کتنا اوپر جائے گا کتنا نیچے جائے گا۔ تجارت میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی، تجارت میں بھی کسی بھی چیز کا ریٹ گرتا ہے تو ایک حد تک گرتا ہے، اور کسی کا ریٹ بڑھتا ہے تو ایک حد تک بڑھتا ہے۔ یعنی کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ پیاز کا ریٹ آپ کو 5,000 6,000 روپے ایک دن میں اوپر ہو جائے اور دوسرے دن اس کا ریٹ 1 روپے ہو جائے، ایسا کسی بھی چیز میں نہیں ہوتا۔ تو یہ حقیقت میں ایک جوا ہے، ڈیجیٹل جوا ہے حقیقت میں، اس کی کوئی شرعی یعنی شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں دیکھتی۔ قانونی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو کہیں پہ آپ کو قانون کوئی سیفٹی نہیں دی جاتی کسی بھی طرح کی، اور ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے ماحول میں دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر یہ چیز بین ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں، یہ معلوم نہیں۔ اور یہ ایک بڑا کھیل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ کسی حرام چیز میں لگایا جا رہا ہو، آپ کو نہیں معلوم۔ بڑھنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کرنسی جو بھی خریدا اس میں آپ نے پیسہ لگایا، آپ کے اپنے پیسے جا رہے ہیں، وہ آپ کے پیسے کہاں لگا کر پھر اس کوائنس کو اوپر کیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم۔ یہ اس وجہ سے حرام ہے۔ اب آپ نے کرپٹو کرنسی کے بجائے اگر کوئی اس کا جائز متبادل شرعی متبادل چاہتے ہیں تو شریعت کے اندر ہر چیز کا بدل موجود ہے۔ آپ اپنے پیسوں کو اگر صحیح اس کا ایکسچینج آپ کو ملتا ہے وہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں، اور جو حقیقی شیئر ہیں، شیئر کے اندر بھی غیر حقیقی ہیں، حقیقی شیئر سے خرید کر ان کے ذریعے سے آپ کا کاروبار حلال ہو جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی اوپر جا سکتا ہے۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے جس مارکیٹ میں آپ لگا رہے ہیں وہاں پہ وہ مارکیٹ صحیح ہونی چاہیے، کمپنی صحیح ہونی چاہیے، تو یہ جائز متبادل ہے۔ اور ویسے بھی آپ ایکسچینج کا کاروبار کر سکتے ہیں آف لائن میں، اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی تجارت میں ڈراپ شپنگ کا معاملہ ہے۔ ڈراپ شپنگ میں عام طور پہ کچھ صورتیں حلال بھی ہیں اور کچھ صورتیں حرام بھی ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے اپنی ویب سائٹ پہ کچھ چیزوں کی تصویریں لگاتا ہے، اس کو وہ بیچتا ہے، یعنی تصویریں لگانے کی کہ میں یہ سامان بیچ رہا ہوں، یہ سامان بیچ رہا ہوں، اس طریقے سے مختلف سامانوں کی تصویریں لگا دیتا ہے۔ وہ صرف تصویر ہوتی ہے، اس کے پاس سامان نہیں ہوتا، سامان نہیں ہوتا ہے، صرف تصویریں ہوتی ہیں، ابھی اس نے خریدا نہیں۔ اب اگر کوئی شخص سے آرڈر دیتا ہے تو وہ جا کر وہ چیز خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد یعنی گاہک سے ہی، آرڈر دینے والے سے ہی پیسہ لے لیتا ہے، جا کر سامان خریدتا ہے، سامان خرید کے اس سامان کو اس کے پتے پہ بھیج دیتا ہے، اس کے ایڈریس پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ چیز، یہ شکل ہے ڈراپ شپنگ کی۔ عام طور پہ لوگ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں کہ اپنی ایک ویب سائٹ بنا لی اور اس کے بعد مختلف سامانوں کی ایڈورٹائزنگ وہاں پہ کر رہے ہیں، ریٹ لکھا ہوا ہے، آپ نے آرڈر دیا تو آپ میرے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈال دیجیے اور میں وہ چیز جا کے مارکیٹ سے خرید کے آپ کے ایڈریس پہ لگا دیتا ہوں، یا جو سپلائر ہے اس کو میں بول دیتا ہوں کہ یہ سامان فلاں کے ایڈریس پہ بھیجیے۔ تو یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے آپ نہ بیچیں، اور یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے آپ مالک نہیں ہے اس کو بیچنے سے منع فرمایا، تو آپ اس چیز کے مالک نہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز اور آپ اسے بیچ رہے ہیں، اس لیے یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اب اس کے جائز کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ اب شریعت میں دیکھیں ہر چیز کا بدل موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت صرف راستہ بند کر دیتا ہے، نہیں، ایک راستہ بند کرتا ہے تو دو راستے کھول دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کے جائز کرنے کا دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ بیع سلم کہلاتا ہے۔ بیع سلم، بیع سلم کیا ہے؟ شریعت میں آپ سوچیں آج ہم یہ چیزیں اختیار کر لیں، شریعت نے 1400 سال پہلے ہی یہ طریقہ اختیار کر لیا جو آج لوگوں کے حقیقت میں آپ کو بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ آج جتنا بھی بزنس ہوتا ہے سب کچھ شریعت کے اصولوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کبھی شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی میں جو کافر ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ مسلمان حرام میں مبتلا ہوں، اور کبھی شریعت کے اصولوں کو لے کر ہی وہ اپنے ذہن کو کھولتے ہیں۔ اب ڈراپ شپنگ کا جو معاملہ ہے کتنے دنوں سے ہے؟ قریب ابھی جب سے آن لائن شروع ہوا ہے اس وقت سے ہی ڈراپ شپنگ کا معاملہ ہے، بلکہ بہت قریب میں یہ شروع ہوا ہے۔ یہ آن لائن خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ تو قریب تھا، یعنی کافی پہلے سے ہے، لیکن ابھی چند سالوں سے یہ ڈراپ شپنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ شریعت نے اس چیز کو اس طرح کے جائز طریقوں کو 1400 سال پہلے بند کروایا۔
بے سلم، باقاعدہ فقہ کے اندر ایک پورا بے تجارت کے اصولوں میں، تجارت کے ابواب میں ایک بے سلم پائیں گے۔ بے سلم کیا ہے کہ آپ پہلے پیسہ دے دیجیے، سامان بعد میں دیجیے۔ عام طور پہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ پہلے سامان دے دو بعد میں پیسہ دو، ادھار ہی ہوتا ہے۔ اور تقریباً 99% لوگ یہی طریقہ آج تک اختیار کرتے رہے کہ بھائی کوئی کسی سے پیسہ نہیں ہے، جب آپ سامان لے جائیے 1 مہینے کے بعد پیسہ دیجیے، 2 مہینے کے بعد، ادھار اس طریقے سے لیا جاتا تھا۔ لیکن شریعت میں ایک طریقہ پہلے سے رائج ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پہلے ہی پیسہ دے کر سامان بک کر دیجیے، سامان آپ کو بعد میں ملے گا۔ حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کھجوروں میں، دیگر چیزوں میں 1 سال یا 2 سال تک کے لیے پہلے پیسہ دے کر اپنا آرڈر بک کرا دیتے تھے۔ یعنی ابھی وہ ہے ہی نہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چاول کا سیزن نہیں ہے، چاول ابھی تیار نہیں ہوا کھیتوں میں، آج ہی آپ کسان کو آپ دے دیجیے، یہ میری طرف سے 2 لاکھ روپے ہیں اور ہمارا طے ہو گیا کہ آپ اس 2 لاکھ روپے میں مجھے مثال کے طور پہ 10 کنٹل آپ مجھے چاول دیجیے۔ یہ پہلے سے تھے، اس کے پاس چاول نہیں ہے، ابھی کھیت میں ہوا ہی نہیں، لیکن آپ نے پہلے ہی اس سے خرید و فروخت کر لیا اور پیسہ پہلے دے دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے پیسہ آپ نے دیا، پھر وہ جس ٹائم پہ آپ نے طلب کیا اس ٹائم پہ لا کر آپ کو گیہوں یا چاول جو بھی آپ نے طے کیا وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ یہ بے اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اب یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، ڈراپ شپنگ میں بھی یہ چیز، یعنی آپ صاف بتا دیں کہ سامان میرے پاس ہے، لیکن اگر آپ آرڈر دیں گے تو آپ کے پیسے سے میں سامان خرید کر یہی کوالٹی یہی سب کچھ سامان خرید کر آپ کے ایڈریس پہ بھیجوں گا۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں، پہلے پیسہ لیتے ہیں لیکن بالکل کلیئر کر دیتے ہیں کہ سامان میرے اسٹاک میں نہیں ہے اور میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ آرڈر دیں گے تو میں سامان مارکیٹ سے خرید کر وہ چیز آپ تک پہنچا دوں گا، آپ پہ پہنچانے کی گارنٹی دیتے ہیں، تو یہ بے صرف جائز ہے۔ ڈراپ شپنگ اس انداز میں آپ کریں گے تو یہ جائز ہے۔ دوسری جو شکلیں ہیں وہ یہ کہ آپ کسی دکان کے کسی سپلائر کے آپ وکیل یعنی ایجنٹ بن جائیے، آپ کسی ایک دکان کے کسی کمپنی کے بروکر بن جائیے اور ایجنٹ کے طور پہ کام کیجیے۔ آپ کو دکھائیے کہ میں فلاں دکاندار یا فلاں سپلائر کا ایجنٹ ہوں، اور یہ چیز آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کے ذریعے سے کریں، چاہے زبانی ہو یا آپ پہ لیگل ایگریمنٹ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا اور دکاندار کے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے یعنی مثال بروکر کے طور پہ یا ایجنٹ کے طور پہ کام کروں گا۔ اب اس انداز میں اگر آپ نے کیا تو اس کے سامان کی ایڈورٹائزنگ آپ کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ بیچ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ دکاندار کے نائب بن گئے، اس کے ایجنٹ بن گئے۔ تو جیسے دکاندار کے لیے سامان بیچنا جائز ہے، ایسے اس کے نائب اور ایجنٹ کے لیے بیچنا جائز ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں آپ بیچ سکتے ہیں، اور بیچنے کے بعد جو پروفٹ ہے وہ آپ دکاندار کے ساتھ طے کر دیں کہ ہم آپ کا سامان بیچیں گے تو اس پہ ہمیں اتنے روپے پروفٹ چاہیے یا اتنے پرسنٹ چاہیے۔ یا دکاندار یہ کہتا ہے کہ تیسری صورت بنتی ہے کہ دکاندار یہ کہتا ہے کہ میرا سامان ہے 200 روپے کا، آپ بیچیں، 200 سے اوپر جتنے کا آپ بیچ سکتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ صورت بھی اسلام کے اندر جائز ہے۔ تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں ڈراپ شپنگ میں، کسی بھی مختلف دکانوں سے آپ بات کر کے ان کے مال کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور اس دکاندار سے آپ اس سامان کو خریدنے کے بعد اصل خریدار کے پاس دے سکتے ہیں۔ تو ڈراپ شپنگ کی یہ دونوں جائز صورتیں جائز ہیں، لیکن آج جو اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آرڈر لے لیا جاتا ہے، پیسے بھی وصول کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر سامان خریدا جاتا ہے اور پھر بیچا جاتا ہے، اور سامنے والے کو خبر نہیں ہوگی کہ آپ اس سامان کے مالک ہیں یا
مالک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں چلنے والی ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، جس کو چین سسٹم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سارے علماء کرام کے نزدیک حرام ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اسے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے علماء سے فتویٰ لے آتے ہیں جو حقیقت میں اس چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ صرف ظاہری طور پہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ یعنی بہت ساری ویب سائٹ ہیں، جیسے فار لیونگ ہے، یا اسی طریقے سے ٹائم سے ہیں، یا اس طریقے سے ابھی ویسٹیج ہے، یا اور بھی دیگر چیزیں بہت ساری، اس میں تو بہت ساری کمپنیاں آ چکی ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے ممبر بڑھانا اور ممبر کے پیسوں سے کمائی کرنا، یہ اصل ہے۔ ممبرشپ اس میں سب سے اصل یہ ہوتی ہے۔ جتنے ممبران زیادہ ہوں گے کمپنی سے، جتنے افراد جڑیں گے، ہر ایک فیس ادا کرے گا، اور اسی فیس کو کا ایک حصہ وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور ایک حصہ اس شخص کو دیتے ہیں جو ممبر بناتا ہے۔ اور اس میں کبھی کوئی بھاری فیس بھی ہوتی ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ ویڈیوز ہوں گے، تعلیمی ویڈیوز، اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، 10 اور افراد کو جوڑیے، اور اسی کو بیچا جاتا ہے، ویڈیو کو ہی بیچا جا رہا ہے۔ تو جتنے افراد کو آپ جوڑیں گے، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، یعنی آپ ہم سے 20,000 میں خرید لیجیے، اور اس کو آپ کے مزید 4 افراد کو بیچ لیجیے 20,000 میں، تو ہم پر ہیڈ آپ کو 5,000 روپے دیں گے، یا آپ کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ الگ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام شکلیں جو اختیار کی جا رہی ہیں، آج الگ الگ چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ استعمال کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیڈیز کی کریم، ٹوتھ پیسٹ، یہ ساری چیزیں اس میں لائی جاتی ہیں، اور اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو بیچا جائے۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ممبر بنائے جائے، اپنی چین کو لمبا کیا جائے، یعنی اور لوگوں کو جوڑا جائے۔ اب اس میں جتنے بھی نیچے لوگ جڑتے ہیں، اس کا فائدہ جوڑنے والے کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی اس شخص کو جوڑنے والے ہیں چین سسٹم میں، ان تمام کو بھی پروفٹ کا حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ اس میں جس چیز کو بیس بنایا گیا ہے وہ ممبرشپ ہے، تجارت نہیں ہے۔ صرف افراد کو جوڑنا، تجارت اصل مقصد نہیں ہے، بیچنا اصل مقصد نہیں ہے، سامان کو بیچنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ سامان کو بیچنا اصل مقصد ہوتا تو اس کو مارکیٹ میں اتارا جاتا۔ اب مختلف بہانے کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ویسٹیج کمپنی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں ہمارا مقصد، ہم خریدتے بھی ہیں سامان کو، کریم ہے، دیگر چیزیں انہوں نے دکھائی تھی، یہ چیزیں ہم خریدتے ہیں، اور ہمیں یعنی اس کا ریٹ کم دیا جاتا ہے، ایک ممبرشپ کا ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اور ممبروں کو جوڑنا ہے۔ اگر ہم نے 5 ممبروں کو جوڑا تو ان سے جو کمائی ہوگی، ان کی جو ممبرشپ ہوگی، اس میں سے پیسہ ہمیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ 5 ممبر اپنے اپنے 5 ممبران کو اور جوڑیں گے۔ اب جو بعد میں جوڑیں گے، 5 ممبران میں جو اور 5 ممبران جوڑے، ان کی بھی جو پروفٹ ہوگی وہ پہلے شخص کو ملے گی۔ یعنی مقصد یہ ہے، سامان بیچنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ممبرشپ ہے۔ ممبر کو آپ جوڑیے، ہر ممبر سے جو فیس وصول ہوگی، یہی اصل کمائی ہوگی۔ اور ممبر بیچنا، ممبرشپ بیچنا، جس میں کچھ بھی سامنے والے سے نہ ملے۔ ہمیشہ تجارت کے اندر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ ملنا چاہیے، کوئی سامان ملنا چاہیے، کوئی سروس ملنی چاہیے، 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ایسی چیزوں کا بیچنا اور خریدنا حرام۔ آپ ممبرشپ خریدی، آپ کو کیا سروس ملی؟ اس کو کچھ تو ملنا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا، تو وہاں پہ اگر ریٹ کم کر دیا گیا، سامان کے ریٹ کم کیے گئے، میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کیا یہ سامان، انہوں نے کہا بہت اچھی کوالٹی کا ہے، آپ یہ بھی ٹیسٹ کرا لیجیے، اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کوئی دھوکہ نہیں ہے یہاں پہ۔
لیکن یہ سامان جو بیچا گیا، میں نے ایک بڑا سوال کیا، یہ سامان آپ بیچتے ہیں تو مارکیٹ میں کیوں اتارتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز ہے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو پھیلائیں گے۔ تو انہوں نے ایک عجیب سا جواب دیا کہ جب مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے ایڈورٹائزنگ چاہیے، اس کی ایڈورٹائزنگ چاہیے، اور اس پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم اپنے ممبران کو دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے غلط کیا، اس لیے کہ کوئی بھی اگر تجارت کے اصولوں کو، قانونی چیزوں کو جانتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے جو پیسے لگتے ہیں وہ آپ کے ٹیکس سے مائنس ہوتے ہیں، آپ کے اپنے کیپٹل فنڈ سے نہیں، ٹیکس سے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکس آپ حکومت کو دے ہی رہے ہیں، تو پھر اپنے ممبران کو کیسے وہ کوئی چیزیں آپ دیں گے ایڈورٹائزنگ میں جا رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہاں بھی لوچ اور دھوکہ موجود ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنی ملٹی لیول کمپنیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کمپنیوں کا اصل بیس ممبرشپ ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، اور اس پیسے کو ہم یعنی ممبر کی ممبرشپ کے ذریعے سے پیسے کمانے، جس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ دھوکہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور اس میں سود بھی ہے، یعنی سود اس اعتبار سے کہ آپ اس شخص سے پیسہ لے رہے ہیں جس پر آپ نے محنت نہیں کی، یعنی تیسرا چین میں جو تیسرا فرد آتا ہے اس سے آپ وصول کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی۔ اور اس کو آسان انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے والے پہ محنت کی، ہم پہلے ہیں تو دوسرے پہ محنت کی، دوسرے نے تیسرے پہ محنت کی۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک ٹیچر ہیں، ٹیچر ہونے کے ناطے آپ نے طلبا کو پڑھایا، ان کو ایک قابل بنایا، آپ نے طلبا میں محنت کی، آپ نے طلبا سے اپنی فیس چھوڑ دی، یا آپ کو سیلری دی گئی، ان پہ محنت کر دی۔ اب وہ آپ کے جو طلبا ہیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اگر کسی اسکول میں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ جاب کرتے ہیں، یا ٹیچر کے طور پہ پڑھاتے ہیں، یا آن لائن ہی پڑھاتے ہیں، وہ جن سے فیس وصول کرتے ہیں، کیا آپ ان سے بھی فیس وصول کریں گے؟ کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی آپ فیس وصول کریں؟ ظاہر سی بات نہیں، بیوقوفی کرائے گی۔ جبکہ آپ نے محنت کس پہ کی ہے؟ اپنے پہ، اس نے محنت کی ہے آگے والے پہ۔ یہی چیز کو آپ کو ملٹی لیول کمپنیوں میں آتے ہیں، یہی چین سسٹم میں ہے کہ آپ نے جس پہ محنت کی اور اس نے جس پہ محنت کی، آپ تیسرے کا بھی پیسہ دے رہے ہیں، تو یہ تو کسی طور پہ جائز نہیں۔ یعنی میرا کوئی شاگرد کہیں پڑھا رہا ہے تو میں وہاں پہ جاؤں کہ آپ مجھے پیسے دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو محنت کی ہے۔ تو آپ لوگ مثال کے طور پہ سیلری دیں، اس سیلری سے مجھے 10% دیا جائے، تو یہ عقل بھی قبول نہیں کرتی، قانون بھی قبول نہیں کرتا، شریعت بھی قبول نہیں کرتی۔ تو یہ اصل معاملہ ہے یہاں پہ۔ اب اس کا جائز شکل کیا ہے؟ جائز شکل یہ ہے کہ جو بھی سامان آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، سامان کے نام پہ آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو انہیں سامان کو آپ مارکیٹ میں اتاریے، عام تجارتی طریقے سے ان کی تجارت کیجیے، ہول سیل بیچیے، یا ایجنٹ رکھیے، یا جس انداز میں آپ کرنا چاہیں۔ آپ سے سامان ہے، آپ ایجنٹ بڑھائیے، بروکرس بڑھائیے، اور مارکیٹ میں آپ سامان اتاریے اور اس کے ذریعے سے کمائیے، تو بڑی اچھی بات نہیں، شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم آتے ہیں انشورنس کی طرف۔ یہ روایتی جو انشورنس ہے، زندگیوں کا، گاڑی کا، صحت کا جو بیمہ اور انشورنس کرایا جاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ حرام ہے۔ ابھی کئی نئی چیزوں کا اضافہ ہو چکا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی فیکٹری ہے، فیکٹری کا انشورنس کرانا، شاپ ہے تو شاپ کا انشورنس کرانا۔ اس طریقے سے جتنی بھی شکلیں ہیں، انشورنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ساری شکلیں حرام ہیں، اور حرام چیزیں صرف مجبوری کی حالت میں جائز ہوتی ہیں۔ انشورنس کرانا، ابھی اس کی ہم بات کریں، انشورنس سے فائدہ حاصل کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ تو ابھی ہندوستان کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کو اپنی زندگیوں کا بیمہ کرانا ہے یا انشورنس کرانا ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ بھی قانون نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہیلتھ انشورنس ضروری ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ بھی قانون نہیں ہے
کہ آپ کے لیے اپنے شاپ کے انشورنس کرانا ضروری ہے۔ فیکٹریوں کے تعلق سے کچھ قانون الگ الگ ہیں، الگ الگ فیکٹری کے اعتبار سے، اس لیے وہاں پہ جہاں مجبوری ہے وہاں پہ آپ کرا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مجبوری کہاں پہ ہے؟ کمپنیوں میں جو کمپنیاں ہو سکتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری گاڑیوں کا بیمہ، ہماری گاڑیوں کا بیمہ جو ہم گاڑیاں چلاتے ہیں اس کا انشورنس ہم کراتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس لیے کہ بغیر انشورنس کو آپ کو چالان ہوتا ہے، آپ کو فائن لگتی ہے، تو یہ آپ کی مجبوری کی صورت ہے کہ آپ کو پیسہ اگر نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈیلی لگے جو انشورنس کے پیسوں سے کہیں زیادہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ کی مجبوری ہے، تو آپ مجبوری میں اپنی گاڑیوں کا انشورنس کرا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کمپنیوں میں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی کوئی بڑی فیکٹری ہے جس کا حکومت کی طرف سے یہ قانون ہے، اس کے تعلق سے بھی اس فیکٹری پہ انشورنس کرانا ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پہ گیس کا ہے یا اس طریقے سے پیٹرول پمپ پہ ہے، اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ آپ مجبوری کے تحت کرا سکتے ہیں، یہ کرانے کے معاملے میں۔ ہیلتھ انشورنس کے تعلق سے خاص طور پہ وضاحت کروں گا، اسی کی یہ مسئلہ عام طور پہ اکثر مسلمانوں کو پیش آتا ہے۔ آپ کا اپنا ہیلتھ انشورنس کرانا اپنی جانب سے یہ حرام ہے، یعنی اپنے اختیار کی چیزوں میں آپ عام انسان ہیں، آپ ہیلتھ انشورنس کرانا چاہتے ہیں، حرام ہے۔ آپ کسی کمپنی میں یا کسی کے یہاں امپلائی کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ اس کمپنی نے آپ کو کہا کہ آپ کرائیے، اس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ کمپنیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اختیار دیتی ہیں کہ آپ چاہیں تو اپنا انشورنس کرائیں، چاہے تو نہ کرائیں۔ انشورنس کرائیں گے تو آپ کو فیسلٹی ملے گی، اگر نہیں کراتے ہیں تو نہیں۔ تو وہاں آپ کو جو اختیار دیا گیا تو آپ مجبور نہیں، جہاں آپ مجبور نہیں ہیں وہاں پہ آپ کے لیے کرانا جائز ہے۔ لیکن کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود سے آپ کو آفر کرتی ہیں، یعنی ان کی کمپنی کے رول میں شامل ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے قانونی طور پہ ان کے سارے امپلائیز کو انشورنس کرانا ضروری ہوتا ہے، یعنی کمپنی کی طرف سے ضروری ہوتا ہے۔ تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ اپنے پیسوں سے آپ کا انشورنس کراتی ہے، ہیلتھ انشورنس آپ کا اپنے پیسوں سے کراتی ہے۔ اگر کمپنی اپنے پیسوں سے آپ کا ہیلتھ انشورنس کراتی ہے تو آپ کے لیے اس انشورنس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، مکمل طور پہ، چاہے کتنے ہی لاکھ روپے کا کیوں نہ ہو جائے۔ آپ نے پیسہ نہیں لگایا، مکمل طور پہ کمپنی کی طرف سے لگا ہوا ہے، کمپنی کی طرف سے آپ کا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ کمپنی کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کا کرائے۔ اب کمپنی اپنے ضروری کیا ہوتا ہے؟ انشورنس ضروری نہیں ہوتا۔ کمپنی کے اوپر کیا ضروری ہے؟ کمپنی پہ ضروری ہے کہ اپنے امپلائی کی کسی بھی ہیلتھ ایشو میں اس کو ہاسپٹل لے جائے، ہاسپٹل کا خرچ خود برداشت کرے۔ یعنی آپ بیمار ہو گئے تو اب کمپنی پہ ضروری ہے کہ آپ کا علاج کرائیں۔ یہ حکومت کی طرف سے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز ہوتی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی ہے اور ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری کمپنیوں میں ہے۔ تو اس صورت میں وہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے آپ کا نام کا انشورنس کراتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا قانونی حق ہے اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پیسوں سے کاٹ لیا جاتا ہے، آپ کی سیلری سے کاٹ لیا جاتا ہے، یعنی کمپنی آپ کی سیلری سے کچھ پیسے کاٹ کے انشورنس میں ڈال دیتی ہے۔ وہاں پہ جتنے پیسے آپ کے کاٹے گئے ہیں اتنے پیسوں کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اگر بعض کمپنیاں ایسی بھی ہیں کہ کچھ پیسے آپ کے ڈالتی ہیں، کچھ پیسے ان کے اپنے ہوں گے، تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ نے جو ڈالا ہے، یعنی آپ پرسنٹ اس کا دیکھ لیں کہ کتنا پرسنٹ ہے، پرسنٹ کے اعتبار سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسوں سے کتنا فائدہ اٹھایا، کمپنی کے پیسوں سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ سے 100 روپے کاٹے جاتے ہیں، کمپنی 200 روپے دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو مقابل ہے وہ 1/3 ہے اور کمپنی 2/3 دے رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اپنی اس بیماری کے۔ کمپنی کے پیسوں کو جوڑیں
اور اپنے دیے گئے حقیقی پیسوں کو جوڑیں، اس کا پرسنٹ اور آپ کا حقیقی پیسہ، یہ دونوں جوڑ کر آپ دیکھیں کہ آپ کے علاج پہ کتنا خرچ ہوا۔ اگر جو آپ نے دیا اس کے مطابق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کم ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہی چیز آپ کو گاڑی کے انشورنس میں بھی اور دکانوں کے انشورنس میں بھی رہے گی۔ انشورنس میں ایک عام اصول یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں، جتنے پیسے لگائے ہیں، صرف اتنے پیسوں سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے، باقی اس سے زائد جو پیسے ہیں وہ آپ کو خود لگانے ہوں گے۔ اب یہ چیز ہوتی نہیں ہے عام طور پہ، مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے، اور آپ پہ کا انشورنس ہے، آپ نے کمپنی کو دے دیا، انشورنس کی رقم آپ نے 4,000 روپے جمع کی، لیکن آپ کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ 10,000 روپے کا، تو اب آپ کو 6,000 روپے کا مزید فائدہ حاصل ہو گیا، تو یہ فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں، اسی لیے حرام پیسے جو آپ کو دیے گئے، آپ نے صرف کمپنی کو کتنا دیا تھا، انشورنس کمپنی کو 4,000 دیا تھا، تو 6,000 کا جو فائدہ آپ کا حاصل ہوا، یہ فائدہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب اس کو کیسے کریں گے، پریشانی کی بات ہے، آپ جا کے کمپنی کو واپس نہیں کر سکتے، تو اس کا جو حکم ہے 6,000 روپے کا، یہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں سود کے پیسے آ جاتے ہیں، اس کا آپ کیا کرتے ہیں، جو آپ اس کا کرتے ہیں وہی آپ اس کا کرتے ہیں، کسی کی سود ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں، یہ جو زائد پیسے لگے ہوئے ہیں یہ بھی حرام ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں، تو اپنے نجی پیسوں سے آپ 6,000 روپے نکال کر سود جہاں پہ خرچ کرتے ہیں وہاں پہ آپ خرچ کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ قانونی طور پہ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور شرعی طور پہ بھی محفوظ ہو جائیں گے، تو یہ انشورنس سے متعلق باتیں رہی۔ اس کے بعد جو ایک اور مسئلہ ہے وہ شارٹ سیلنگ اور اسی طریقے سے آپشن ٹریننگ سے متعلق ہے، دو چیزیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے آپ کو، چونکہ یہ ساری چیزیں شیئر مارکیٹ سے متعلق ہیں، شیئر مارکیٹ ہندوستان کے اندر آپ اسکرین پہ بھی جتنی بھی شیئر مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی شیئر مارکیٹ شریعت کے اصول کے مطابق ہے، اور افسوس کے ساتھ یہی بتانا پڑ رہا ہے کہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن سے کچھ علماء جڑے ہوئے ہیں، وہ تنظیمیں مارکیٹ کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں جو کمپنیاں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، شریعہ، نان شریعہ۔ نان شریعہ کا مطلب یہ کہ جو شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہوتے ان کو نان شریعہ قرار دیا جاتا ہے، جو شریعت کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں ان کو شریعہ قرار دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شریعہ میں آپ کے جو کمپنیاں شریعہ کے مطابق ہیں ان میں آپ شیئر خرید سکتے ہیں، کاروبار شیئر کا کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ عام طور پہ آپ کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر جتنی کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کی جو آپ ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھیں گے، ان کے بارے میں جو آپ ڈیٹیل نکالیں گے تو شاید ہی کوئی کمپنی ایسی ہے جس نے بینک سے لون نہ لیا ہو، یہ پہلی شکل ہوتی ہے کمپنیوں کی، ہم بات سکتے ہیں کمپنیوں کی، یعنی وہ کمپنیاں جنہوں نے بینک سے لون لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بینک سے لون لے کر وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور بینک سے لون لے کر کاروبار کرنا حرام ہے، جب ایک آدمی کے لیے حلال نہیں ہے تو ایک کمپنی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ بینک سے لون لے کر کاروبار شروع کریں، ایسی کمپنیوں کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کمپنی کیا ہوتی ہے، پارٹنرشپ میں ہوتی ہے، اس میں کئی امپلائی بورڈ ہوتا ہے، تو وہاں بھی کمپنی کے لیے جائز نہیں کسی بھی بینک سے لون لے کر اپنا کاروبار چلائے،
اور اگر آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ گناہ میں تعاون کر رہے ہیں، یعنی شیئر اگر آپ خرید رہے ہیں تو یہ تعاون الاسم ہے، اور گناہ میں تعاون کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں آپس میں تعاون نہ کرو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کمپنیاں مثال کے طور پہ بینکوں سے لون نہیں لیتے، کمپنیاں ایسی بھی ہیں جن کے پاس اپنے پیسے بہت زیادہ ہیں اور اپنے شیئر ہولڈر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنے اضافی پیسوں کو، ان کے یہاں ایک بیلنس ہوتا ہے کہ یہ اس بیلنس میں ہمیں کام کرنا ہے اور یہ کیپٹل فنڈ ہے، اس میں ہم کمپنی کو چلائیں گے، اس سے زیادہ جو پروفٹ آ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر بینک میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی شیئر انہوں نے مارکیٹ میں اتار دیا، پیسے بہت زیادہ لوگوں سے آگے، ضرورت نہیں ہے کمپنی کو، کمپنی اپنا کاروبار ایک کیپٹل فنڈ میں کر رہی ہے، ایک لمٹ ہے، لمٹ میں وہ کام کر رہی ہے، اس سے زائد جو لاکھوں کروڑ روپے ان کے پاس ہوتے ہیں وہ بینک میں ڈال دیتے ہیں اور بینک میں ڈال کر اس سے سود وصول کرتے ہیں۔ یعنی کمانے کا ایک دوسرا طریقہ، ایک تجارت سے پروفٹ ملتا ہے، ایک سود کے ذریعے سے ملتا ہے، یہ دونوں مکس کر کے اپنے شیئر ہولڈروں کو بانٹتے ہیں۔ تو یہ جو شکل اختیار کی جاتی ہے، اس میں آپ کو پروفٹ میں سود بھی آ رہا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ حرام ہے۔ اور ان دو شکلوں سے شاید کوئی بھی کمپنی بند ہو جائے ہندوستان کے اندر۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ کمپنی کا کاروبار حلال ہونا چاہیے، سب سے اہم جو چیز ہے۔ آپ پہ اکثر کمپنیوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل نہیں معلوم کہ ان کے کاروبار یعنی جو چیزیں کیا پروڈکٹ ان کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کمپنی کا پروڈکٹ کیا ہے، حلال ہے یا حرام، جیسے مثال کے طور پہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دواؤں کی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا، وہاں پہ شیئر خریدنا یہ جائز ہے۔ اب دوائیں کیسی کیسی تیار کی جاتی ہیں، اس میں حرام دوائیں بھی ہوتی ہیں، حلال دوائیں بھی ہوتی ہیں، یعنی شراب سے بھی تیار کی جاتی ہے، مردار سے بھی تیار کی جاتی ہے، نجس چیزوں سے بھی تیار کی جاتی ہے، نبات چیزوں سے تیار کی جاتی ہے، تو بہت ساری دوائیں میری سرکار میں تیار کی جاتی ہیں، تو یہ تو حرام ہے۔ تو حرام اور حلال جہاں پہ مکس ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کی سب حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا فائدہ ہے کہ اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، کہ جب حلال اور حرام مکس ہو جاتا ہے تو حرام کو غلبہ دیا جاتا ہے، حرام کو حکم ملتا ہے۔ تو اس طرح کی کمپنیوں میں بھی، یعنی جب آپ کسی بھی کمپنی میں شیئر لگانا چاہتے ہیں، باقی ساری چیزیں صحیح ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ جو شیئر خریدتے ہیں، عام طور پہ شیئر ہی خریدا جاتا ہے، بانڈس وغیرہ بہت کم ہوتا ہے، تو شیئر جو خریدا جاتا ہے یہ شیئر آپ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس سے کمپنی کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کمپنی سے کوئی پروفٹ آپ کو نہیں آتا، شیئر کا الگ، شیئر کی سیلنگ الگ ہوتی ہے جس کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج آپ نے خریدا آج ہی بیچ سکتے ہیں، شارٹ سیلنگ جو کرتے ہیں۔ تو وہ شخص اس شخص میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ شیئر خریدتے ہیں، سب حلال ہے، اس کے باوجود حرام کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی بک جاتی ہے یا آپ کے قبضے میں آتی ہی نہیں ہے، اور آپ بروکر سے آپ ادھار لے کر بھی بیچتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، یعنی الگ الگ بہت ساری حرام ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پہ اسٹاک کے مارکیٹ میں جو کاروبار ہوتا ہے کسی بھی انداز کا ہوتا ہے، سب مشہور ہے۔ اس لیے میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جس میں آپ شیئر دے سکتے ہیں، اور نہ ہی جو طریقہ ہے وہ طریقہ جائز طریقہ ہوتا ہے۔ اکثر کمپنیاں تو وہی ہیں، آپ کو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ کمپنی حقیقت میں ہے یا نہیں۔ کتنی کمپنیاں ایسی ہیں، یعنی پوری لسٹ میں آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو بہت ساری کمپنیاں آپ کو ملیں گی، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو زمین پہ ہے ہی نہیں، صرف وہ آپ کو لسٹ میں نظر آئیں گی اور لسٹ میں ان کے شیئر سے بک رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، پروفٹ ایک طرف بروکر کو جانا ہے، دوسری طرف کمپنی کے مالک کو جانا ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال میں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟
اسلام کے اندر مغالبت اور شراکت کا نظام ہے، جس کو عام مسلمان بھی آپس میں مل کر دیانتداری سے کر سکتے ہیں۔ مداومت کا اصول کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، دوسرے کے پاس ہنر ہے، اور یا دوسرے کے پاس کوئی طریقہ ہے یا وہ کام کرنا چاہتا ہے، آپ پیسے لگائیے اور سامنے والا محنت کرے، ایک سلیپنگ پارٹنر، ایک ورکنگ پارٹنر۔ یہ مداومت کا اصول ہے۔ آپ نے پیسہ لگایا، سامنے والا کام کر رہا ہے، آپ دونوں اتفاق کر لیں، یہ آپ کے اوپر شریعت نے چھوڑ دیا ہے کہ کتنے پرسنٹ پروفٹ آپ لیں گے، کتنے پرسنٹ وہ لیں گے۔ یہ بھی مارکیٹ کے اندر مسلمانوں میں چل رہا ہے، لیکن ایک بڑی غلطی اس کے اندر اور ہے، اور وہ یہ کہ جو پیسہ لگانے والا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا پیسہ جتنا میں نے دیا ہے اس سے کم ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پیسوں سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا گیا، لاس ہو گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، مثال کے طور پہ دکان پہ آگ لگ گئی، یا سامان مال چوری ہو گیا، یا اسی طریقے سے مارکیٹ ڈاؤن ہوئی اور وہ کپڑے بک گئے، اور اس کو جس سے جتنے پیسوں میں خریدا گیا تھا اس سے کم بیچنا پڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لاس کی صورت ہے۔ جب لاس ہے تو یہ شخص لاس سے برداشت کرنے پہ تیار ہے، جس نے پیسے دیے، نہیں میں نے 1,00,000 روپے دیا تھا، مجھے 1,00,000 کا مسئلہ دینا چاہیے، تو یہ صورت حرام ہے، مسلمانوں میں چل رہی ہے، لیکن یہ صورت ہے یعنی لاس قبول نہ کرنے کی صورت حرام ہے، مداومت کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ اور اگر آپ ایسی شرط لگاتے ہیں تو آپ کا مغالبت یعنی اس طریقے سے لین دین کا معاملہ کرنا ہی، پارٹنرشپ کا اختیار کرنا ہی غلط ہے شریعت کی بات۔ شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے جو فنڈ لگائے یہ فنڈ آپ کا محفوظ ہے جب تک کہ مائنس میں لاس نہیں ہوتا، اور اگر لاس ہوتا ہے تو سامنے والے کی محنت جاتی ہے اور آپ کا پیسہ دونوں کا گھاٹا ہے۔ شریعت میں ہمیشہ انصاف ہے، وہ بیچارہ اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، لیکن اس کو بھی کچھ نہیں ملتا، اور آپ نے پیسہ لگایا، آپ کو بھی نقصان ہوا۔ تو اب جو کیپٹل فنڈ ہے اس میں جہاں پہ لاس ہوگا، جتنا لاس ہوگا وہ آپ کا لاس ہے، تو سامنے والے سے آپ طلب نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کسی کو اگر پیسہ دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے منافع پہ پرسنٹ لیا جاتا ہے تو لاس ہونے کی شکل میں اپنا پورا پیسہ واپس مانگا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ مانگ رہے ہیں تو یہ سیدھے الفاظ میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ سنیں، کسی کے پیسے دے کر اس سے زیادہ کمانا اور اپنا پیسہ محفوظ رکھنا۔ سود میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ قرض دیتے ہیں، اس سے زائد دیتے ہیں اور اپنا اصل پیسہ بھی واپس دیتے ہیں، تو یہی چیز یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مداومت کے اصول کے مطابق ہم یہ پارٹنرشپ اختیار کریں تو شیئر کی ایک شکل ہو جاتی ہے، جس سے کیسے ہم شیئر خریدتے ہیں، یعنی کمپنی کے ہم ایک پارٹنر بن جاتے ہیں، ایسے ہی یہاں پہ بھی ہم پیسے لگا کر ایک پارٹنر بن سکتے ہیں، سلیپنگ پارٹنر اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے اور ہمارے پیسوں سے کاروبار کیا جا رہا ہے، اس سے سامنے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم خود بھی پروفٹ میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ صورت اگر اختیار کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہمارے دین میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔